وقال احفظوهن واخبروا بهن من وراءكم. یہ روایت جس کو 40ویں نمبر باب پر حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نقل کیے ہیں، یہ تقریباً 12-13 مرتبہ آئے گی، جلد ثانی میں بھی آئے گی اور جلد اول میں تو آئے گی اپنی جگہ پر۔ تو اس میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ باب قائم کیے ہیں اداء الخمس من الایمان۔ جو نسخہ ہمارے پاس موجود ہے اس میں بابن کا عدد نہیں لگایا جاتا، اور جو نسخہ یہاں موجود ہے عربوں کا، وہاں پر بابن کا بھی عدد لگایا جاتا ہے۔ تو بابن اداء الخمس من الایمان، 5واں حصہ ادا کرنا یہ ایمان کا حصہ ہے۔ اب خمس کسے کہتے ہیں؟ جب بھی کوئی غنیمت کا مال حاصل ہو، چاہے وہ زمین سے حاصل ہو یا پہاڑ سے حاصل ہو یا دیوار سے حاصل ہو، جس کو مال غنیمت کہتے ہیں، جس کو خزانہ کہا جاتا ہے، تو اس کا 5واں حصہ بیت المال کو ادا کر دینا چاہیے، اور بقیہ حصہ آپ رکھ لے سکتے ہیں۔ تو اسے کہتے ہیں کنز۔ کنز سے نکلنے والے اس طرح کے خزانوں کو 5واں حصہ ادا کر دینا چاہیے۔ اب یہ زکوٰۃ کا جو باب گزرا ہے، یہ زکوٰۃ کی شکل تو عمومی شکل ہے، جس کے پاس 612 گرام کی قیمت یا چاندی ہو یا تجارت کا مال ہو، ان سب پر جیسے کہ بتایا کہ 40,000 روپے کسی کے پاس بھی ہو تو ان سب پر زکوٰۃ دینا واجب ہے، یعنی 40,000 کو 1,000 روپے دے دینا، 40واں حصہ۔ اگر کسی کے پاس خزانہ ملا تو 1/5واں حصہ اللہ کے راستے وقف کر دینا۔ اس پر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے جو جماعت اسلام قبول کرنے کے لیے آئی تو اس جماعت کو حضرت نے یہ نصیحت فرمائی کہ وہاں خزانے زیادہ ملتے رہتے ہیں، تو جب خزانے ملے تو 5واں حصہ بیت المال کو اللہ کے نام پر دے دیا کرو۔ بعض حصے ہوتے ہیں، بعض علاقے وہاں خزانے وغیرہ بھی ملنے کا امکان ہوتا ہے، امکان ہو تو ایسے موقع پر یہ اصول پر عمل کرنا چاہیے۔ چنانچہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ابو جمرہ فرماتے ہیں، میں بیٹھا ہوا تھا، جب بیٹھا ہوا تھا تو اس وقت میں ایک واقعہ پیش آیا۔ وہ کیا؟ فَيُجْلِسُنِي عَلَى سَرِيرِهِ، حضرت نے اپنے تخت پر مجھے بٹھا لیا، ہاں بیٹھ جاؤ بھائی، یہاں بیٹھ جاؤ۔ قال، کہنے لگے، اقیم عندی، میں دیکھو میرے پاس ہی قیام کر لو، یہیں رہ جاؤ ہمارے مدرسے میں، یہیں قیام کر لیجئے، قیام طعام کا نظم یہیں بنا دیا جائے گا۔ حضرت نے فرمایا یہیں رہ جاؤ۔ تو جب کسی سے انسیت پیدا ہو جاتی ہے تو انہی کو روک لیا جاتا ہے۔ فرمانے لگے رہنے سے پتہ ہے تجھے کیا ملے گا؟ فرمایا حتی اجعل لک سہما من مالی، یہاں رہو گے تو تمہیں میرے مال میں کچھ حصہ ملے گا، غنیمت کا مال،
جزاک اللہ کہتے ہوئے تم یہاں سے جا سکتے ہو، رہنے کا فائدہ ہوگا۔ فَأَقَمْتُ کہتے ہیں جب حضرت نے کہا اچھا حضرت رہ گیا۔ کتنے مہینے رہا؟ 2 مہینے رہا۔ اس وقت میں ان وفد عبد القیس لما اتوا النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب وفود آئے عبد القیس کے حضور کی خدمت میں، آپ نے پوچھا کون آئے ہیں؟ فرمانے کہ حضور جی یہ وفد عبد القیس یعنی ربیعہ کے قبیلے سے تعلق رکھنے والے ہیں۔ آپ نے کہا اچھا ربیعہ، اوہو ربیعہ ابن نزار ابن سعد ابن عدنان کی اولاد، ارے واہ 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 واہ، مرحبا بالقوم مرحبا بالوفد غیر خزایا ولا ندامہ۔ آپ ارے ویلکم ویلکم اہلاً و سہلاً، ارے آ جاؤ، بڑا استقبال کیا آپ نے۔ فرمایا نہ آپ کو کوئی رسوائی ہوگی نہ ندامت ہوگی۔ یعنی آپ عام طور پر جو اس زمانے میں قیام کرتے تھے اجنبی لوگ اجنبیوں کے پاس، ان کو لوٹ لیا بھی جاتا تھا، ان کو تکلیف بھی دی جاتی تھی، بعض مرتبہ ان کو قیدی بنا کر بیچ دیا بھی جاتا تھا۔ تو سب سے پہلے آپ نے تسلی دے دی کہ تم لوگ جس علاقے پر سے آ رہے ہو وہ علاقہ ڈاکوؤں کا علاقہ ہے، مجرموں کا علاقہ ہے، چوروں کا علاقہ ہے، تو تمہارے دماغ میں بھی یہ ڈر ہوگا، یہ خوف، یہ خشیت، پتہ نہیں یہاں قیام کرنے کے بعد ہم لوگ محفوظ رہ پائیں گے نہیں رہ پائیں گے، ہماری عورتیں بھی ہیں، ہمارے مرد حضرات بھی ہیں، ہم لوگ محفوظ رہیں گے کہ نہیں رہیں گے۔ اس بات کا آپ لوگوں کو جیسا رستے میں خدشہ ہوا یہاں بھی تھوڑا سا خدشہ ہو سکتا ہے، اس لیے آپ نے فرمایا کوئی خدشے کی بات نہیں، غیر خزایا ولا ندامہ، یہاں پر آئیے کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ گویا آپ لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں اپنی ذات سے، تو آپ کو اسلام قبول کرنے کے بعد نہ آپ کو کسی طرح کی لڑائی، یعنی لڑائی سے بھی آپ محفوظ ہو جائیں گے، اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو کسی طرح رسوا بھی نہیں کیا جائے گا۔ یہ تسلی دی گئی۔ ندامت بھی نہیں، شرمندگی بھی نہیں۔ فرمانے لگے بڑی انسیت کے ساتھ جب ان کا استقبال ہوا، بڑی محبت پیار سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے برتاؤ کیا، کہنے لگے حضور جی اِنَّا لَا نَسْتَطِيعُ أَن تَأْتِيَكَ، آپ کی محبت، آپ کا استقبال، آپ کا اکرام، آپ کا یہ جو انداز ہے دل کو بہت بھا لیا حضور، لیکن ہم آپ کے پاس ہرگز نہیں آ سکتے ہمیشہ۔ کیوں؟ فرمایا إِلَّا فِي شَهْرِ الْحَرَامِ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ، فرمایا اللہ یہ کہ جو محرم کے مہینے ہیں، 4 مہینے، رجب، شوال، ذی القعدہ، ذی الحجہ، ان 4 مہینوں میں ہم آ سکتے ہیں آپ کے پاس، اس کے علاوہ کوئی اور مہینے میں نہیں آ سکتے۔ کہ بھئی کیا قصہ، کیا ماجرا؟ نہیں حضور، وہ ہمارے اور تمہارے درمیان ایک محلہ پڑتا ہے کفار کا، اور وہ مضر قبیلے سے تعلق رکھنے والے ہیں، اور وہ لوگ بڑے لٹیرے لوگ ہیں، ہم جو یہ آتے ہیں سامان وغیرہ لے کر یہ لوگ لوٹ لیتے ہیں، ہمیں خالی ہاتھ فتح خواہ بنا دیتے ہیں۔ تو اس لیے حضور دیکھیے بار بار ہم آ نہیں سکتے، سال میں ایک بار آ سکتے ہیں، آنا ہوتا ہے، ذرا ہمیں ایسی جامع بات بتا دیجئے جس کے ذریعے سے کہ ہم لوگ اپنی پوری زندگی اس نصیحت کے مطابق گزارتے رہیں، بار بار آپ کے پاس آنے کی نوبت نہ پڑے۔ اور دوسری بات، اس وقت سب لوگ پورا مجمع یہاں آیا ہوا ہے،
نیکسٹ ٹائم ہم آئیں گے تو ہم میں سے کوئی 2 4 5 آئیں گے, بقیہ پورے نہیں آئیں گے. لیکن اب تو پورا مجمع آیا ہوا, اس مجمع کے سامنے آپ کی بات ہو جائے اور آپ کی نصیحت ہو جائے, اس لیے آپ فَمُرْنَا بِأَمْرٍ, ایسے معاملے کا ہمیں حکم دیجئے, فصل جو فیصلہ کن ہو, نخبرو بِهِ مَنْ وَرَاءَنَا, جو ہمارے پیچھے ان کو جا کر ہم اس بات کی خبر بھی دیں, وَنَدْخُلُ بِهِ الْجَنَّةَ, اور ایسی جامع نصیحت ہو ہمارا داخلہ جنت میں ہو جائے. خالی حضرت معاف کرنا حضرت جی, سمر کورس کے واسطے آپ کو ہی ہمیں اس کا آسان ترجمہ کون سا کورس ہے کیا جی, یہ سمر کورس کا نظام میں نہیں بھی, کم از کم آپ لوگ نہیں حضرت معاف کرنا حضرت, ایک چلہ نکال کو آپ کو ہی, وہ چلے میں کیا سکھانا ہے کہ سکھا ڈالو, نہیں حضرت معاف کرنا, ارے ذرا ترتیب بناؤ بھی, نہیں ایک چلہ, اچھا زیادہ اشہر حرم یعنی 4 مہینے چلہ لگا سکتی, 4 مہینے لگا سکتی, اس سے زیادہ ہمیں لگا, اور ایسی جامع نصیحت فرما دیجئے جنت میں داخل ہو جائے, ایسی نصیحت. آپ علیہ السلام سے پھر انہوں نے پوچھا, سألوہ عن الاشربہ, فرمایا حضور جی ذرا وہ ڈرنکنگ کی ذریعہ عادت ہے حضور, اچھا لیٹ ہمیں ڈال لے کچھ ہر دن مغرب کے بعد, وہ پرانی عادت ہے, وہ کیا کر لیتی, وہ ڈالے بغیر نیند آتی نہیں حضور. اچھا کب سے چل رہا دھندا, وہ نہیں پرانا سال, اچھا کیا بات ہے بولیے. فرمائے لگے عزت اس کے بارے میں ذرا بتا ڈالو, اس کے بارے میں. تو آپ نے کہا اچھا پہلے جنت کے بارے میں سنو, جنت میں داخلہ اس کے بارے میں سن لو, پھر ڈرنک کے بارے میں بول دو. جی منظور ہے. فرمایا فَأَمَرَهُمْ بِأَرْبَعٍ وَنَهَاهُمْ عَنْ أَرْبَعٍ, 4 چیزوں کا حکم دیا, 4 چیزوں سے منع کیا. أَمَرَهُمْ بِالْإِيمَانِ بِاللَّهِ وَحْدَهُ, فرمایا دیکھو ایک حکم سب سے پہلے میں تمہیں یہ دیتا ہوں, اللہ وحدہ لا شریک لہ پر ایمان لاؤ. قال اتذرون ما الایمان باللہ وحدہ, فرمائے کس کی بات کرو, اس پر صرف اللہ. پھر کیا کہا, اتذرون ما الایمان باللہ وحدہ, یہ سب پہلا سبق ہے. ایمان باللہ وحدہ کا تو کیا معلوم کیا جی تم نا. قالو کہنے لگے نہیں حضرت اتنا سب ہم لوگ پڑھے لکھے نہیں حضور, واللہ ورسولہ عالم. فرمایا سنو, شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمدن ان محمدن رسول اللہ, اس کی گواہی دینا جی. اور اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ وصیام رمضان, وصیام رمضان. اب یہاں حج کا ذکر نہیں فرمایا اس لیے کہ حج فرض ہوا نہیں. حج فرض نہیں ہوا تو حج کا ذکر, یعنی جس وقت آپ یہ واقعہ پیش آیا اس وقت حج فرض ہوا ہی نہیں. پھر آپ نے فرمایا اچھا اور ایک بات سنو, ان تعطوا من المغنم الخمس, خزانے کیسا مل رہی کہ آج کل نہیں حضور, اللہ کا فضل حضور, ہر 6 مہینے کے خزانہ ملتے رہتا. کیا کرتے ہو خزانہ, بٹ لیتی ہیں حضور. کیا بٹ لیتی, ارے ایک حصہ اس کا اللہ کے راستے میں نکالو, 4 حصے بانٹ لو. 4 حصے کیا کرو, بانٹ لو. ایک حصہ اللہ کے راستے, اللہ کے لیے لا کر بیت المال میں جمع کرو. یہ فرق.
تو انہوں نے جو ہی فرمایا اچھا بات. آپ نے کہا اچھا سنو بھائی جی وہ کیا پوچھتے ہیں اس کے بعد ہے تو ڈرنک. اچھا وہ نہاہم عن اربعین 4 چیزوں سے روکتے ہیں. کتنی چیزوں سے روکتے ہیں؟ سب سے پہلی بات وہ باٹلاں گٹلاں سب رکھیں گے تمہیں گھر میں. ہاں حضور اٹھا کے پھینکو. وہ باٹلاں گٹلاں اس زمانے کے باٹلاں اتنا بھی پرانے باٹلاں رکھ لے کو. فرمایا ہنتم. تب سے کیا ہے؟ ہنتم. یہ ہنتم کیا چیز ہے؟ یہ اصل میں ہری لکڑیوں میں سوراخ کر کے بنائے جانے والا برتن. ہری لکڑیوں میں سوراخ کر کے بنائے جانے والا. اس کو نکالو. اس میں ذرا نشہ زیادہ چڑھتا سو. بات سمجھ نہیں؟ پلیٹ کھٹورے میں ڈال رکھ ڈالے گا تو اس کے بعد اٹھا کو پیے تو کیا ہو جاتا وہ کان کی رہتی نو پرواز. اس زمانے کے آئٹم آنا جی وہ اس زمانے کے کیا ہیں. نمبر 2 دبا ذرا کڑوا رہا تو اسے آ کر کدو میں ڈال کر. اس میں کدو میں ڈال کر وہ کدو کی مٹھاس پورا اس میں اتر جاتا تھا. وہ ایک الگ ٹیسٹ. جیسا فلاورز بولتے ہیں نا ہمیں ویسے الگ الگ فلاورس ہیں اس میں. دبا وہ بھی ہے کہ ہاں ہے حضرت اٹھا کے پھینکو. اور کیا ہے؟ والنقیر. نقیر کہتے ہیں اصل میں سوراخ ڈال کر جیسے بمبو. جیسے اس پہ کیا کرتے ہیں؟ سوراخ ڈال کر اس میں باقاعدہ پینے کا اہتمام چلتا ہے. یہ اصل میں نقیر اصل میں کھجور کی جڑ کو کہتے ہیں. کسے بولتے ہیں بھائی؟ کھجور کے جڑ کو. اس میں کھجور کے جڑ میں موٹے موٹے جڑاں وہ جڑ کو نکال کر اس میں سوراخ ڈال کر درمیان میں کھود کر اس میں کھجور اور کھجور کے پانی ڈال کر اس میں کھجور کا شراب بنایا جاتا تھا. کھجور کی جڑ میں تو اسے نقیر کہتے ہیں. وہ بھی ہے کیا؟ ہاں ہے. پھینک ڈالو بھی جی. پھر فرمایا والمزفت. اس کے بعد کون سا لاسٹ میں؟ مزفت. مزفت کسے کہتے ہیں؟ کہتے ہیں یہ بھی حقیقت میں بمبو کا سر کاٹ کر بمبو آتے نا بمبواں اس کا سر کاٹ دیتے تو گلاس کیسے کا ہو جاتا انہیں. اس طرح بنا کر اس میں کیا کرتے تھے؟ پیا کرتے تھے. تو یہ جو 4 قسم کے برتن جس کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا یہ 4 قسم کے برتنہ جو تمہارے گھروں میں ہی اس وقت میں لوگوں پانی گینی پی لے کر ہوتی ان تمام اچھا برتن کو کیوں فرسٹ منع کیا آپ پہ؟ برتن کیوں؟ کہ یہ لوگ انہی برتنوں میں پہلے شراب رکھتے بھی تھے پیتے بھی تھے. دوسری بات وہ برتن رہا تو جو نہیں آ جاتا سو. تیسری بات وہ برتن اگر رہے گھر میں اس میں تو پانی بھی پیو وسوسہ کیا پیدا ہوگا؟ مار لگ بیٹا دیکھ جائے کیا کر رہا ہے شروع ہوگا. دیکھو اسلام قبول کر کو آیا آپ کو 2 دن میں شروع ہوگا. دیکھو وہ برتنہ رہے تو یاد آتی ہے سو باٹلا وہ تو اس کے اندر پیپسی ڈال کو پی رہی. کیا سمجھیں گے لوگ؟ دیکھ گا بھائی دیکھو جی ہاں باٹل وہ پانی پی رہی تب بھی معلوم ہوتا کہ نہیں ہوتا. اس لیے فرمایا پہلے اتقوا موازی تو ہم برتنہ اٹھا کو پہلے پھینکو. برتنہ اٹھا کر جب تک پھینکو گے نہیں وہ یادیں تمہیں ستاتی رہیں گی پریشان کرتی رہیں گی.
تمہارے اندر وہ تمام پرانے خیالات، اللہ ہمارے سسرے دیے سو برتن یہ ذرا ایک دو گھٹ مار لیتا ہوں، ہمارے ساس دیے سو برتن نے، ہمارے سالے دیے سو برتن، تو کیا کماتے رہتا بھائی. اس زمانے میں شادیوں میں شراب بھی جہیز میں دیا کرتے تھے، شادیوں میں، اور نسبتیں ہوتی تھی. کتنے سال پرانا شراب ہے آپ کے پاس؟ نسبتوں میں مسابقہ ہوتا تھا، انہیں 100 سال پرانا شراب رکھو ہے، اور اس کا مقام کیا ہے، کہاں کی چلے جاتا ہے 100 سال کا. تو تمہارے پاس کتنی 50 ہمارے لیول کے آدمی نہیں جی تمہیں جائی 50 سال کے شراب والا 100 سال کے شراب والے کے لیول کا 100 کو ٹکر ہو سکتا، 100 کو 90 چلتا، 100 کو 80 چلتا، ابو 75 رہنا انہوں. اس سے بلو کر بولے تو ہمارے اور تمہارے درمیان کفو نہیں ہے. ہمارے مقام کیا، تمہارا مقام کیا؟ کتنا پرانا شراب ہے تمہارے پاس؟ 60 سال کا. 60 سال لے ہٹ کو بیٹھو، ہو جائے گا بیٹھو. وہ 60 سال کی لین، وہ یہ 100 سال کی لین، وہ 80 سال کی لین. اس طرح اس زمانے میں لوگ نسبتوں میں کفو لگاتے تھے. تو سرکار نے فرمایا پہلے وہ برتن اٹھا کر پھینکو. یہ جتنے برتن تمہارے یہاں شان و شوکت کے تمہارے معیار کو بڑھانے والے برتن ہیں، پہلے وہ برتن انہی برتنوں کو لا کر پہلے استقبال میں رکھا جاتا تھا، تاکہ یہ لوگ دیکھ کر کیا بھی بڑے آدمی دیکھو کیا برتن پھرے، کون سے برتن پھرے. تو پہلے وہ برتن سب اٹھا کر پھینکو، سمجھے نہیں؟ پھر اس کو جیسے ایک صاحب گھر میں وہ باٹل وہ گلاس لا کر رکھے، جس گلاس میں عموماً شراب پیا جاتا ہے، یوں لمبا ڈنڈی والے گلاس. بھلے بھائی یہ گلاس رکھنا بھی آپ کو متہم کرے گا. یہ گلاس شریفوں کے گھروں میں رکھنے کا گلاس نہیں ہے. یہ گلاس کون سا گلاس یہ بھئی؟ یہ آ کر عیاشوں کے گھر میں رکھنے والا گلاس. وہ گلاس شریفوں کے گھر میں کیا کام کر رہا ہے بھئی؟ یہ گلاس یہاں اٹھا کر ڈال دیجئے، ضرورت نہیں وہ گلاس. وہ چاہے بھئی اتقوا مواضعتہم، تو یہ بتایا قال المقیر، نقیر کی جگہ بعض لوگوں نے کیا کہا؟ المقیر کہا. قال بعض نے کہا مزفت کی جگہ مقیر فرمایا آپ نے احفظوہن، ان تمام باتیں جو کچھ میں نے بتائی اسے یاد کر لو. وَأَخْبِرُوا بِهِنَّ مَنْ وَرَاءَكُمْ. دیکھو اس سے کیا پتہ چلا، جب تک حدیث حفظ یاد نہیں رہے گی، اخبروا بہن من وراءکم، تم جا کر فراغت کے بعد کیا خبر دو گے؟ کیا پڑھ کر آئے؟ دور حدیث. ایک 10 حدیث سناؤ، کیا جی پڑھ کو آئے؟ دور حدیث 10 حدیث سے سنائیے. تو اخبروا تو پتہ چلا حفظ حدیث کا سلسلہ زمان نبوت سے جاری ہے. تو ہے ہی حفظ حدیث کا سلسلہ، بلکہ حضور نے حکم دیا حفظ حدیث کا. کس نے حکم دیا؟ احفظوہن، کیا یاد کرو؟ جو اس وقت میں حدیث بیان کیا، اس حدیث یاد کرو، یاد کریں گے انشاءاللہ. اور یہ یاد کریں گے تو پھر جا کر خبر دینا آسان ہوگا.